أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. صدق الله العظيم. محترم و مکرم و معزز عزیز طلباء، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، تم تک خبر پہنچائے، کوئی بات پہنچائے، فتبینوا، تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، تفتیش کر لیا کرو. اسی طرح حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کرنے والا ہو، آگے نقل کر دے. تو ہمیں قرآن سے اور احادیث مبارکہ سے یہ سبق ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان کبھی بھی سنی سنائی باتوں کو آگے نقل نہ کرے، غیر تحقیقی باتوں کو آگے منتقل نہ کرے، اس کا افشا نہ کرے، سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرے، ہر سنی سنائی بات پر یقین اور اعتماد نہ کرے، سنی ہوئی باتوں کی بنیاد پر فیصلے نہ کرے، جب تک کہ انسان خود تحقیق نہ کر لے، خود اس معاملے کی تفتیش نہ کر لے، اور خود انسان اس معاملے کی تہ تک نہ پہنچ جائے. لیکن اگر کوئی انسان سنی سنائی باتوں پر یقین کا عادی ہو اور اس بنیاد پر فیصلوں کا عادی ہو، یہ انسان بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے. کہ ایک انسانی مزاج ہے نا، شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ انسان میں وساوس بھی پیدا کرتا ہے
اوہام پیدا کرتا ہے، بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، بدزنی پیدا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ بعض گمان جھوٹ ہوتے ہیں جسے ہم بدگمانی سے تعبیر کرتے ہیں، اور جو انسان سنی سنائی باتوں پر یقین کا عادی ہو، کانوں کا کچا ہو، اس انسان میں بدگمانی کا مرض بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بدگمانی کا مرض بھی آئے گا، اور اس بدگمانی کی وجہ سے بدزبانی کا مرض بھی آئے گا۔ کتنے نقصانات انسان کو ہوتے ہیں کہ جو انسان سنی سنائی باتوں کا عادی ہو، اڑتی ہوئی باتیں، افواہیں، افواہ کسے کہتے ہیں؟ افواہ یہ فمن سے ہے، منہ سے نکلی ہوئی باتیں، بس مشہور ہو جائے۔ اب اس میں کیا حقیقت ہے یہ معلوم نہیں ہے، بس لوگ کہہ رہے تھے، میں نے بھی سن لیا اور میں نے بھی اس کے افشا میں حصہ لیا، میں بھی اس میں حصہ دار بن گیا۔ کسی کی کردار کشی کے متعلق ہے، کسی کی ذات سے متعلق ہے، لیکن میں نے بس سنی، میں نے کہا ہو اچھا بھائی اس طرح ہے، چلو بھی میں نے مجلسوں میں بیان کرنا شروع کر دیا، چاہے وہ کسی سے متعلق بھی ہو۔ اور جب یہ مرض انسان میں پیدا ہوتا ہے نا، پھر انسان اس میں اتنا آگے بڑھتا ہے، پھر چاہے سامنے والا کوئی بزرگ شخصیت ہے، نیک انسان ہے، انسان اس کی کردار کشی بھی کر لیتا ہے، اس کی مجالس اسی طرح کی باتوں سے آباد ہو جاتی ہے۔ علماء، صلحاء، نیک لوگ۔ اب ظاہری باتیں ہمارے ہاں تو ماحول، ظاہری باتیں فسق کا زیادہ ہے ماحول۔ دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت میں، اس دن میں نے سبق میں بھی عرض کیا ساتھیوں سے تعلیم دین میں، کہ قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب العزت نے کیا اسلوب اختیار فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، فاسق فرمایا کہ اگر تمہارے پاس خبر پہنچائے کوئی فاسق انسان، معلوم ہوا سنی سنائی باتیں نقل کرنے والا، اس کا عادی وہ فاسق ہوتا ہے، یہ فسق والا کام ہے، باتیں پہنچانا، غیر تحقیقی باتیں نقل کرنا، یہ ہے ہی فاسق کا کام۔ کوئی نیک آدمی یہ عمل نہیں کرتا۔ اور اس کے پھر نقصانات کتنے ہیں آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کہ جو انسان پھر ایک تو ان باتوں کا افشا کرنا، بغیر تحقیقی باتوں کو آگے نقل کرنا، چاہے انسان مجلس میں بیٹھ کر نقل کر رہا ہے، چاہے موبائل پر، سوشل میڈیا پر کوئی پیغامات آ رہے ہیں، اس کو بغیر کسی تحقیق کے میں آگے نقل کر رہا ہوں، میں بھی اس گناہ کے اندر برابر کا حصہ دار ہوں، میں بھی اس گناہ میں حصہ لینے والا ہوں نا، کہ مجھے بھی تحقیق نہیں تھی یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، بس جیسے ہی میرے پاس آئی میں نے 100-200 لوگوں کو آگے بھیج دی۔ اور بعض پہ تو لکھا ہوتا ہے نا کہ بھئی پلیز آگے سینڈ کر دیں، آگے نقل کریں، آگے بھیجتے جائیں، اور میں بھی ماشاءاللہ اس کا حصہ بن جاتا ہوں۔ ایک صاحب ایمان کبھی اس طرح کا کردار نہیں ہوتا اس کا، کہ میں دوسروں کے معاملے میں اتنا یعنی بدگمان بن جاؤں، دوسروں کے معاملے میں کانوں کا اتنا کچا بن جاؤں، خود میری ذات پر کوئی معاملہ ہے، میرے متعلق معاملہ ہو، پھر میں کس قدر حساس ہو جاتا ہوں، کس قدر میں گہرائی میں جاتا ہوں۔ لیکن اگر یہی معاملہ کسی اور صاحب ایمان کے متعلق ہے، چاہے اس کی جان، مال، عزت، آبرو سے متعلق ہے، اور یہ کیا کرنا ہے؟ غیر صرف سنی سنائی غیر تحقیقی باتوں کو آگے نقل کرنا، یہ دوسرے کی عزت آبرو کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ غیبت کیا عمل ہے؟ غیبت کو کیوں حرام قرار دیا؟ کہ غیبت یہ دوسرے کی عزت پر حملہ آور ہونا ہے،
تو آج یہ مزاج بھی ہم میں بہت زیادہ عام ہے، جسے ہم افواہ سے تعبیر کریں گے نا، بھئی افواہیں اڑ رہی ہے، اور کس قدر یہ ایک شیطانی عمل ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک غزوے کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اور اس موقع پر یہ بھی ہوا کہ ابلیس یعنی شیطان نے آواز لگائی ہے کہ محمد شہید ہو گئے ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کی ہمتیں اس وقت وقتی طور پہ پست ہو گئی، کسی نے مدینے کا رخ کیا، کوئی وہیں بیٹھ گیا، کسی پر مایوسی آ گئی کہ حضور علیہ السلام ہی ہمارے درمیان نہیں رہے، اب زندگی کا کیا فائدہ۔ بہرحال بعد میں تو معاملہ سنبھل گیا، وہ بات غلط، لیکن یہ ابلیس نے ایک آواز اڑائی۔ اسے ہی کہا جاتا ہے اس طرح کی افواہیں، بس ایک بات اڑا دی جاتی ہے اور پھر اس کو آگے نقل کرنے والے بے شمار لوگ مل جاتے ہیں کہ جن کا دین پر پورے طرح عمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابھی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے آئی نا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ بھئی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہ بات کافی ہے صرف کہ یہ ہر بات کو بس آگے نقل کرنے والا ہو، سنی سنائی بات کو، ہر سنی سنائی بات کو، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے تو بس یہی بات کافی ہے۔ لیکن میں کیوں اس مزاج والا ہوں؟ جس کے متعلق بات آئی میں نے اپنے کانوں کو ایسا کچا بنایا ہوا ہے، کانوں کا ایسا کچا ہوں کہ بس اس بات کو آگے نقل کر رہا ہوں۔ پھر اس میں بعض مرتبہ کسی ایسے انسان سے متعلق، بلکہ عموم جھوٹی ہی ہوتی ہے، کہ جس پر ایک جھوٹا اتہام ہو، جس کے متعلق جھوٹی بات ہو، میں بھی اس کا حصے دار بن رہا ہوں۔ تو قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے ان چیزوں کی وضاحت مجھے دینی ہوگی، فلاں کے متعلق یہ کہا تھا اور اب ثابت کر دو کہ واقعی وہ ایسا تھا۔ اللہ پاک کے سامنے ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ ایسے ہوائی باتیں نہیں ہیں کہ میں نے منہ سے نکال لی، میں نے اپنے مجلسوں کو اس طرح کی باتوں سے گرم کر لیا، خوب ہنسی ہو گئی، خوب مسکراہٹیں ہو گئی، خوب تلطف اور مزے لے لیے اور قصہ ختم ہو گیا۔ قصہ ہرگز ختم نہیں ہوگا۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں اللہ پاک کے سامنے پیشی ہونے والی ہے، میدان حشر ہے، اور اس میں پھر حساب کتاب ہوگا۔ تو کیا میں اگر ایسی مجالس کا حصہ بنا ہوں یا بن رہا ہوں، میں بھی ایسی گفتگو میں حصہ لے رہا ہوں، میں بھی ایسی باتوں کو آگے نقل کر رہا ہوں، میں بھی ایسی باتوں سے حظ اور لطف اٹھا رہا ہوں، کیا میں اللہ پاک کے سامنے اس بات کی وضاحت کر سکوں گا؟ میں اس کی طاقت اور ہمت رکھتا ہوں؟ یہ ہم میں سے ہر انسان سوچ لے۔ اور آج تو دجالی میڈیا کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ آج جو دین کا کام کرنے والے ہیں، مٹھی بھر گنے چنے نیک لوگ ہیں، اہل علم ہیں، اہل دین ہیں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کے کسی بھی شعبے سے، ان کے متعلق آج یہ ایک ترتیب ہے باطل کی کہ اتنا مشہور ہے نا، اتنا جھوٹ بولو، جھوٹ کو اتنا عام کر دو کہ وہ سچ سمجھا جانے لگے۔ یہ باطل کا ایک اصول ہے، باقاعدہ ایک اصول ہے، قانون ہے۔ کہتے ہیں جھوٹ کو اتنا عام کر دو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے۔ آج کا مسلمان بھی اس میں حصہ دار بن گیا ہے، اس کے نقل کرنے میں، اس کے منتقل کرنے میں، اس کے افشاء میں، ان چیزوں میں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، خاص طور پر اس طبقے کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو دین کی کچھ خدمت کر رہا ہے۔ آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہو ایسے شخص سے متعلق جو خود بے دین ہے، جو خود غلط راستے پر چلنے والا ہے، جو خود دین بیزار ہے، جو خود ملحد ہے۔ کبھی اس کے متعلق آپ نہیں سنیں گے۔ آپ اہل حق کے متعلق سنیں گے، آپ اہل دین کے متعلق سنیں گے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ پھر میں نے کوئی بات دیکھ لی واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، کسی مجلس میں سن لی کسی سے، اور بھرپور کیا ہے، لطف بھی لینا ہے اور اس کو آگے منتقل بھی کرنا ہے۔ آج میں خود حصہ بن رہا ہوں
میں بھی آج اہل دین پر، اہل علم پر کیچڑ اچھالنے میں شامل ہوں. کیوں میں ایسا کر رہا ہوں؟ مجھے اپنی قبر میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. جس چیز کی مجھے فکر کرنی چاہیے میں اپنے ذات کی اصلاح کروں، اس سے میں ٹوٹلی غافل ہوں. لیکن دوسروں کا محاسبہ کرنا یہ میرے فرائض میں شاید شامل ہے. میں نے اپنے فرائض منصبی میں شامل کیا ہے کہ اس کے کردار پہ بھی بات کرنی ہے، فلاں کے کردار پہ بھی بات کرنی ہے، فلاں کے کریکٹر پہ بھی بات کرنی ہے. میرا اپنا کریکٹر کیا ہے، میں کس مقام پر ہوں، میں کتنے پانی میں ہوں. میں اپنے گریبان میں بھی جھانک کر 4 منٹ کے لیے دیکھ لوں. میں ایسا عمل کرتا ہوں؟ میں اپنی ذات کی اصلاح سے بالکل غافل ہوں. لیکن میری زبان درازی آج اہل علم، اہل دین، صلحاء کے متعلق میری زبان درازی نہیں رک رہی ہے. غیبتوں سے میری مجالس آج گرم ہے، کردار کشی سے آج میری مجالس گرم ہے. کوئی تحقیقی بات نہیں. اگر کسی میں کوئی کمزوری واقعتاً بھی ہے، اس کو اس کا جواب اللہ پاک کو دینا ہے. تو کیا میں نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ اور پھر سنی سنائی باتیں جس کی بنیاد 100% غلط ہوتی ہے، جس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. فتبینوا کیوں فرمایا اللہ پاک نے کہ بھئی اگر تمہارے پاس فاسق خبر لے کر آئے تو کیا کر لو؟ کیا فرمایا؟ سن لو. کیا فرمایا؟ تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ورنہ کل کو پھر پشیمان ہونا پڑے گا. تو جو انسان سنی سنائی باتوں پر فیصلے کرنے والا ہو، بعد میں اس کو بہت ندامت اور پشیمانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ تقریباً سنی سنائی باتیں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، غلط فہمی پر مبنی ہوتی ہے. انسان تحقیق کر لے. اب بعض مرتبہ دیکھتے نہیں افواہیں اڑتی، وہ فلاں کا انتقال ہو گیا، بعد میں آتے وہ یہ خبر جھوٹی تھی، 5 منٹ بعد ہی تردید آ گئی. لیکن اس 5 منٹ میں وہ خبر کتنے لوگوں تک پہنچی؟ پہلے زمانے میں تو خبریں مشکل سے پہنچتی تھی، خطوں کے ذریعے پہنچتی تھی، ہفتوں میں پہنچتی تھی، مہینوں میں. اب سیکنڈوں میں پہنچتی ہے، اور ایک ایک سیکنڈ میں لاکھوں افراد تک پہنچ جاتی ہے. ٹیکنالوجی کا، ترقی کا، سوشل میڈیا کا دور ہے. تو اس میں اگر 2000 5000 10,000 افراد تک پہنچانے کا تو میں ذریعہ بن گیا. کتنے لوگوں کا وبال میں نے لے لیا گردن پہ کہ جھوٹ ان تک پہنچایا، انہوں نے آگے پہنچایا، انہوں نے آگے. میں بھی اس میں ایک حصے دار بن گیا، جانے میں انجانے میں. انجانے میں تو نہیں ہے، کیونکہ ہم سب دین پڑھنے والے مسلمان ہیں. قرآن کی آیات ہمارے سامنے ہیں، احادیث ہمارے سامنے ہے، دین کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں. کیسے انجانے میں؟ تو ہم عمدن اس غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں، اس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں جس سے شریعت اور دین نے منع کیا. تو بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں کو پر اعتماد کرنا اور اس بنیاد پر ان باتوں کو آگے نقل کرنے کا مزاج بنانا یہ انتہائی نامناسب ہے. یہ پھر انسان اس مزاج کا عادی بن جاتا ہے. جس چیز کا عادی انسان اپنے آپ کو بناتا ہے نا، انسان اس چیز کا عادی بن جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا، جو علمی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، علمی لائن کے لوگ ہوتے ہیں، مجلس ہوگی اس میں علمی گفتگو ہوگی، کسی مسئلے پر گفتگو ہوگی، علمی معاملات پر گفتگو ہوگی. اسی طریقے سے جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں، جس لائن سے جڑے ہوئے ہوں گے، جس مزاج کے ہوں گے، اہل تصوف آپ دیکھ لیں، ان کی مجالس میں تصوف سے متعلق گفتگو ہوگی، اہل اللہ صلحاء کے متعلق گفتگو ہوگی. جو دین سے، دعوت سے جڑے ہوتے ہیں وہ اس سے متعلق اس فکر میں لگے ہوئے ہوں گے. لیکن خدا نخواستہ اگر میں نے اپنا مزاج خراب کر دیا، میرا مزاج صحیح نہیں ہوا، چاہے میں علم کے سلسلے سے جڑا ہوا ہوں، طالب علم ہوں، عالم ہوں، چاہے میں تصوف کے سلسلے سے جڑا ہوا، پیری مریدی سے منسلک ہوں، دعوت اور تبلیغ کے سلسلے سے جڑا ہوا ہوں، لیکن اگر خدا نخواستہ میں نے اصلاح نہیں کی، اپنا مزاج درست نہیں کیا،
پھر میری مجالس میں غیبتیں ہوں گی، کردار کشیاں ہوں گی، کیچڑ اچالی جائے گی، سنی سنائی باتوں کو منتقل کیا جائے گا، اور میری مجالس اسی سے گرم رہے گی، گناہ کی مجلسیں بن جائے گی۔ تو دین کا طالب علم ہونے کی نسبت سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے مزاج کو درست کر لیں، اپنے مزاج کی اصلاح کر لیں۔ ہم پر اور آپ پر ذمہ داری زیادہ ہیں، ہم سب دین سے جڑے ہوئے ہیں، ہم پر ذمہ داری زیادہ ہے۔ تو کبھی بھی انسان یہ مزاج، اور پھر انسان جو مزاج اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے نا، پھر وہی مزاج اس کے ساتھ چلتا ہے۔ اس کو اپنے مزاج والی باتوں کے بغیر مجلس میں مزہ نہیں آتا جب تک کہ اس طرح کی باتیں نہ کی جائے۔ اگر میں اس طرح کی باتوں کو عادی بن گیا کہ بھئی مجلس میں کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے، کسی شخصیت کی عزت پر حملہ آور ہونا ہے، یاد رکھیں پھر میری مجلس میں وہی گفتگو چلے گی۔ کوئی دینی گفتگو ہو، علمی گفتگو ہو، اصلاحی گفتگو ہو، دعوتی گفتگو ہو، پھر مجھے اس میں مزہ نہیں آئے گا۔ میں نے اپنا مزاج فاسد کر لیا نا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو دور کر لیں، اور خاص طور پر آج جس موضوع پر بات کی گئی، قرآن اور حدیث میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انسان سنی سنائی باتوں کو پر یقین کرنے والا بن جائے، اس کو نقل کرنے والا بن جائے، تو یہ چیز انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، اور قیامت کے دن مسئولیت ہوگی، سوال کیا جائے گا، ایسے جان نہیں چھوٹے گی، جواب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا۔ تو کیا ہم پھر اس کا حساب دے سکتے ہیں؟ جس چیز کی تحقیق مجھے ہے ہی نہیں، مجھے اس کی بنیاد کا علم ہی نہیں ہے، میں نے بس سن کر فوراً اس میں حصہ لیا، اس کو آگے منتقل کیا، اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں کو ختم خواجگان کے پرچے مطلوب ہیں تو یہ دے دیے جائے، اور جن طلباء نے ٹیک لگایا ہوا ہے وہ دیوار سے آگے ہو جائے۔ مجلس میں ادب آداب کی رعایت کی جائے، آداب کے ساتھ سنی جائے۔ اب انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ذکر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔
7 مرتبہ پڑھے اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف ہو یا خبیر ہو یا ودود ہو یا شکور ہو، یا لطیف ہو یا خبیر ہو یا ودود ہو یا شکور ہو. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ کو، خصوصاً انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ کرام کو، مشائخ کو، بزرگوں کو، اعزاء، اقارب کو، والدین کو، خصوصاً حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے. اپنے دل میں خیال کرے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ. دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ. دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ. ساری دنیا کن سے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی. ساری دنیا کن سے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی. سب کچھ تیرا تو اس کا، لا الہ الا اللہ. سب کچھ تیرا تو اس کا، لا الہ الا اللہ. اس کا
آخر تیرا مقام فنا لا الہ الا اللہ ذکر تو صبح و شام کیا کر ہر وقت اس کا نام لیا کر ذکر تو صبح و شام کیا کر ہر وقت اس کا نام لیا کر اس کے نام میں کتنا مزہ لا الہ الا اللہ دل پہ کلمے کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ دل کے مرض کی ہے یہ دوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب